رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. صلوات على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا من اسمه الدواء وذكره الشفاء، يا غياث المستغيثين، يا حبيب القلوب الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والسماء بما قدم، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام محبوب رب المشرقين وعلى رب المغربين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد: أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، بزرگان ملت، طلاب اکرام، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو ہر رجس سے دور رکھوں اور پاک و پاکیزہ رکھوں، ویسا پاک و پاکیزہ جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر جناب سیدہ پہ نازل نہیں ہوئی. تو مجھے بتائیں کہ جب رسول چادر میں آئے تو آیت تطہیر آئی تھی؟ نہیں آئی. جب مولا کائنات چادر میں آئے تو آیت تطہیر آئی؟ نہیں آئی. کہا کہ بھئی جب امام حسن آئے چادر کے اندر، امام حسن آئے تو آیت تطہیر آئی؟ نہیں آئی. کہا امام حسین چادر کے نیچے آئے، آیت تطہیر آئی؟ نہیں آئے. کہ جب جناب سید آئے تو اللہ نے آیت تطہیر نازل کر دی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کہ جب جناب سید آئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی. تو عزیزان محترم، ایک واقعہ سماعت فرمائیے گا، سماعت فرمائیے گا شوقت بھائی، کہ حبیب بن مظاہر ہیں، چھوٹی سی عمر ہے. ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ بابا آپ حسین کو بلائیے، مجھے حسین سے ملنا ہے. ایک مرتبہ مظاہر گئے رسول اللہ کے پاس، کہا یا رسول اللہ حسین کو حبیب سے ملنا ہے، حبیب کو حسین سے ملنا ہے اور آپ دعوت پہ آ جائیے. رسول نے دعوت کو قبول کیا. اب مظاہر گھر چلے گئے، کہا کہ قبول کر لی ہے رسول اللہ نے دعوت. اب حبیب چھت پہ چڑھے، جو بھی قافلہ آتا تھا کیا کہتے تھے کہ میرا مولا آ گیا. چھت سے زینے پہ سے اتر کے آ جاتے تھے، نیچے آن کے دیکھتے تھے کہ قافلہ کسی اور کا ہے، پھر چھت پہ چڑھ جاتے تھے، پھر دیکھتے تھے، نیچے آتے تھے، کیا دیکھتے تھے کہ قافلہ کسی اور کا ہے. ایک مرتبہ حبیب کی نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑے. حبیب اتر رہے تھے کہ کعبہ کے دامن میں پیر پھنسا، حبیب گر گئے، حبیب کے سر پہ چوٹ آئی، حبیب ختم ہو گئے. عزیزان محترم، کہ جب حبیب ختم ہو گئے اب رسول اللہ آئے. مظاہر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں چلنی چاہیے رسول اللہ کو کہ حبیب ختم ہو گئے ہیں. اب رسول اللہ اور امام حسین دسترخوان پر بیٹھے.
امام نے کہا کہ میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ کئی مرتبہ کہا کہ میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ ایک مرتبہ مظاہر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، کیا انہوں نے رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ حبیب آپ کو دیکھتے دیکھتے چھت سے اتر رہے تھے کہ آبا کے دامن میں پیر پھنسا، سر پر چوٹ لگی اور حبیب ختم ہو گئے۔ آپ حسین کہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں کہ مجھے حبیب کے پاس لے چلو۔ اب حبیب کے پاس گئے، ایک مرتبہ حسین نے کہا حبیب نہیں اٹھے، کہا حبیب نہیں اٹھے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں حبیب تم سو رہے ہو اور حسین کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کھڑے ہو گئے، جو حبیب کو دوسری زندگی دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کی ماں کے قدموں کی آہٹ سے کعبہ پھٹ جائے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، کعبے کو کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے۔ آپ تاریخیں دیکھ لیجئے کہ جب جناب ابراہیم کا تذکرہ آیا تو لوگوں نے کیا لکھا؟ معاذ اللہ ابراہیم کے باپ کافر تھے۔ سوائے قرآن کے، قرآن منع کر رہا ہے کہ ابراہیم کے باپ کافر نہیں، مگر لوگوں نے لکھا کہ ابراہیم کے باپ کافر تھے۔ تو عزیزان محترم، جسے کعبے کو جو بنائے جب اس کا باپ برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے، تو اس باپ کو سمجھیے کہ جس کا بیٹا کعبے میں پیدا ہو وہ کیسے برداشت ہوئے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کا ذکر ملتا ہی نہیں۔ اما بھائی کسی کا بھی ذکر کر لیجئے، اہل بیت کے اور علی کے سوا تمہیں ذکر ہی نہیں ملتا کسی کا۔ اما بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ بڑوں سے لڑیے جا کے، اللہ میاں سے لڑیے کہ 313 آیت ہے قرآن میں علی ہی کی شان میں نازل کی۔ بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ رسول سے لڑیے، اللہ نے ایک بیٹی عطا کی وہ بھی علی کو بھی علی۔ اما بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ اللہ میاں سے لڑیے کہ اللہ نے اپنے لیے ایک ہی گھر بنایا، اس میں بھی علی کو پیدا کر دیا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کہ اللہ سے لڑیے، ایک ہی اللہ نے اپنے لیے گھر بنایا، اس میں بھی علی کو پیدا کر دیا۔ تو عزیزان محترم، جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی نا تو کعبے کی دیوار پھٹ گئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کعبے میں کوئی اور پیدا کیوں نہیں ہوا؟ تو عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے آتی تو کوئی بھی پیدا ہو جاتا۔ فاطمہ بنت اسد دیوار پھاڑ کر آئی تھی، اس لیے آج تک کوئی پیدا نہ ہو سکا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کی ولادت کے وقت دیوار پھٹ گئی تھی۔ اگر آج کے بعد آپ سے کوئی کہے نا کہ ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا، ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا، تو اس سے کہنا کہ کوشش بھی مت کرنا دماغ میں علی کو لانے کی۔ علی کعبے میں آئے تھے، کعبہ پھٹ گیا تھا، دماغ میں آئیں گے دماغ پھٹ جائے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سا دماغ ہے اور کائنات کے بادشاہ کو لانا چاہتے ہیں، دماغ میں آ جائے گا؟ تو ہاں عزیزان محترم، اہل بیت ہے اور مولا کائنات ہے اور قرآن مجید ہے۔ دونوں میں فرق کتنا؟ قرآن کا ذکر کرنا عبادت تو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کی قرآن کی طرف دیکھنا عبادت تو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب بھائی قرآن میں اور مولا کائنات میں فرق اتنا ہے کہ قرآن بولتا نہیں، علی مرتضیٰ بولتے ہیں۔
قرآن کے سامنے تم کچھ بھی کر لو، مرڈر کر دو، کچھ نہیں کہے گا، شراب پی لو، کچھ نہیں کہے گا۔ علی بولتے ہیں، علی کے سامنے کچھ اول بول کر نہیں سکتے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، ہاں ارباب ادا، آج امام مظلوم کا بیس ہوا ہے۔ پرسہ دینا ہے جناب سیدہ کو امام مظلوم کا۔ بڑا ہی مظلوم امام ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جب سب شہید ہو گئے تو حسین ایک مرتبہ خیمہ میں آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اماں فضا میرا وہ لباس لا دو جو میری ماں سیدہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سلا تھا، مگر لاتے وقت اس بات کا یاد رہے کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ فضا لباس کو لا رہی تھی، زینب نے دیکھ لیا، کہا فضا کیا لے جا رہی ہو؟ کہا تیرے بھیا حسین کا لباس۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ارے فضا یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے جا رہے ہو؟ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ امام میدان کارزار میں آئے، بڑھ کے حملہ کر رہے تھے کہ یزیدی فوج میں ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی، کوفے کی دیواروں سے یزیدی فوج ٹکرانے لگی۔ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آوازیں غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ ایک مرتبہ 4000 تیروں کی بارش امام مظلوم پر ہوئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، نہ امام کا لاشا دین پر تھا نہ زمین پر تھا، ہائے امام کا جنازہ تیروں کے مسلح پر، تیروں پر آباد ہو گیا، عزاداروں تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب شمر نے گلا کاٹا نا، گلا کاٹنے کے بعد یزید کہتا ہے اے شمر ملعون، جب تو نے حسین کا گلا کاٹا تو حسین آخری وقت میں کسے یاد کر رہے تھے؟ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے یزید سن، جب میں نے پہلی ضربت ماری تو حسین اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے۔ یزید سن، جب میں نے دوسری ضربت ماری تو حسین اپنے نانا رسول کو یاد کر رہے تھے۔ یزید سن، جب میں نے تیسری ضربت ماری تو حسین اپنے بابا علی مرتضیٰ کو یاد کر رہے تھے۔ جب میں نے چوتھی ضربت ماری تو حسین اپنے بھیا حسن کو یاد کر رہے تھے۔ میں نے 5ویں ضربت ماری تو حسین اپنی ماں سیدہ کو یاد کر رہے تھے۔ میں ضربت مارتا جاتا تھا، حسین اپنی ماں سیدہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، 11 ضربیں لگ چکی ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ جب تو نے 12ویں ضربت ماری تو حسین نے کس کو یاد کیا؟ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے یزید ملعون سن، جب میں نے 12ویں ضربت حسین کے گلے پر چلائی نا، ہاں تو عزاداروں ایک مرتبہ حسین کے منہ سے لبوں سے ایک کلمہ جاری ہوا، او بھیا پاک کہاں ہو؟ ارے دیکھ لے تیرے مولا کو کیسے مارا جا رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ جب 12 ضربیں سنا چکا شمر ملعون یزید کو، تو ایک مرتبہ عزاداروں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب دنیا میں کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے نا تو اسے سیدھی طرف سے گردن پہ خنجر چلتا ہے، مگر ہائے غربت حسین کہ جب حسین کے گردن پہ خنجر چلا نا تو حسین کی گردن سیدھی نہیں تھی، الٹی گردن پہ خنجر چلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ امام سجاد جب شام کے بازار سے گزارا گیا نا، ایک مرتبہ کسی نے امام سے جب شام میں گزارا گیا، سب کہتے تھے مولا میرا سلام قبول کیجئے گا، مولا میرا سلام قبول کیجئے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، ایک شخص آنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد امام کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گرنے کے بعد عزاداروں قدموں میں گرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا مولا میرا سلام۔ ایک مرتبہ
امام کہتے ہیں کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا کیا کام کرتا ہے؟ کہا مولا جانوروں کو ذبح کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے پوچھا کہ تو جانوروں کو ذبح کرتا ہے، شرطیں معلوم ہے؟ کیا شرطیں ہیں؟ کہا جی مولا معلوم ہے۔ کہا گنانی چالو کر۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو اسے پانی پلا لیا جاتا ہے، مگر ہائے غربت حسین کہ جب حسین کو مارا گیا تو 3 دن کے بھوکے پیاسے، مگر جب جناب علی اکبر کو مارا گیا 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور محمد کو مارا گیا 3 دن کے بھوکے پیاسے، جناب قاسم کو پامال کیا گیا 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں دوسری قسم بتا۔ ایک مرتبہ جب دوسری شرط بتائی نا اس نے کہا کہ مولا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایسی جگہ ذبح کیا جاتا ہے کہ دوسرا جانور نہ دیکھے، مگر ہائے غربت حسین کہ جب حسین کا گلا کاٹا گیا سجاد کی پھوپھی زینب 70 قدم سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں دادارو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تیسری شرط بتا۔ اس نے کہا کہ مولا آپ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ تیسری شرط بتا۔ کہتا ہے کہ جب مولا تیسری شرط یہ ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو چاقو خنجر اتنا تیز ہونا چاہیے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کوئی زحمت نہ ہو، مگر ہائے غربت حسین کہ جب حسین کا گلا کاٹا گیا خنجر اتنا تیز تھا کہ سجاد کی ماں خیمہ میں خنجر کی آواز سن رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ